السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں کتابوں کی رونمائیاں بہت ہو رہی ہیں. اگر گھر میں 4 کارڈ پڑے ہوئے ہیں ان میں سے 3 کسی نہ کسی کتاب کی رونمائی کے ہوں گے اور 4-5 لوگ ہیں جو ہر رونمائی میں جاتے ہیں. آج میرے مہمان کا تعلق بھی اسی طرح کے ایک فنکشن سے ہے، تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. دیکھیے گویا مجھے پاگل کر کے رکھ دیا انور صاحب. کس نے؟ یعنی لوگوں نے. آپ یہ دیکھیے گویا کہیں بلاتے ہی نہیں ہیں، نہ چاہ پہ بلاتے ہیں، نہ کھانے پہ بلاتے ہیں، نہ پکنک پہ بلاتے ہیں، بس صرف ایک جگہ پہ بلا لیتے ہیں. کس جگہ؟ بھئی دیکھیے انور صاحب برا مت مانیے گا، اصل میں ہمارے یہاں کے جو جوہلا ہیں وہ تو بچے پیدا کر رہے ہیں، اور جو ان سے مزید جاہل ہیں وہ دیکھیے کتابیں پیدا کر رہے ہیں. مگر محترم آپ خود بھی تو ایک ادیب ہیں. دیکھیے رونمائی کرنے والا ادیب گویا. لوگ سر آپ کی عزت کرتے ہیں. بھئی صرف رونمائی کی حد تک. اب دیکھیے اس کے بعد کا اگر میں قصہ عرض کروں گا تو گویا ایک بہت. اب دیکھیے کیا ہے، اب کیا ہے کہ بلا لیتے ہیں رونمائی میں، یعنی جب ختم ہوتا ہے، اختتام پذیر جب ہو جاتی ہے رونمائی، تو بھئی للہ گھر چھوڑوا دیجئے، کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیجئے، کوئی انتظام فرمائی. نہیں، سب منہ پھیر کے ادھر ادھر چل دیتے ہیں. اب آرٹس کاؤنسل سے نکل کر گویا رکشہ کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گھر پہنچتے ہیں. بھائی دیکھیے میں جو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں نئے لکھنے والوں کو گویا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ للہ آپ میری بے عزتی کر لیجئے، مگر یہ کتاب کی رونمائی پہ مجھے چندہ نہ بلایا کریں. آپ جاتے کیوں ہیں؟ تو کیا کریں؟ اب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ اگر ہم نہ جائیں تو کیا کریں؟ یعنی گھر میں مسیری پر اوندے پڑے رہیں؟ نہیں، سیدھے پڑے رہے. نہیں، اس میں بھی قباحت ہے. ہماری بیگم جب دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں آئے آئے کس قدر برے لگ رہے ہو، ذرا کروٹ لے لو. بڑی قباحتیں ہیں. محترم میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کا چھپنا ایک اچھی بات ہے. بھائی دیکھیے کتاب ماشاءاللہ ذہین انسان ہے، یعنی کتاب پہ جب آپ آئے تو دیکھیے مجھے اس پہ یاد آیا کتاب تک نہیں دیتے، وہاں پر بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی 4 بجے آپ تشریف لے آئیے، آپ کو کتاب پہ کچھ کہنا ہے اور گویا لکھنے والے کے اوپر کچھ کہنا ہے. اب دیکھیے بنیادی طور پہ انور مقصود صاحب میں جو ہوں ایک بہت وقت کا پابند انسان ہوں. اب میں پچھلے ہفتے کا آپ سے ذکر عرض کروں، وہ یہ تھا کہ آرٹس کاؤنسل میں 4 بجے رونمائی کے لیے مجھے بلوایا گیا. اب میں ٹھیک 4 بجے پہنچ گیا گویا وقت کے پابند. اب جب وہاں پہنچ گئے ہیں نہ آدم زاد، یعنی آرگنائزرز ندارت. اب ہم بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی کیا وقت دیا تھا، دل نے کہا کہ 4 بجے کا ٹائم دیا تھا. اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ 4:20 پہ گویا وہاں ایک ٹرک آ کے رکتا ہے اور اس میں سے اتر رہی ہیں اس رونمائی کے لیے کرسیاں. مگر محترم وہ لوگ تو ہوں گے جنہوں نے آپ کو بلایا تھا. بخدا یقین کیجئے ان میں سے مجھے ایک شخص نظر نہیں آیا. اب سب کیا ہوا کہ میں وہاں کھڑے کھڑے انتظار اور گویا کہ آپ تو جانتے ہیں انتظار کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اب خیر صاحب میں کھڑا ہوا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان آرٹس کاؤنسل کی پھسلتی ہوئی سیڑھیوں کے اوپر سے تقریباً پھسلتا ہوا میرے نزدیک آ کے ساکت ہوا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ سنیے آپ نے باتھ روم میں فینائل ڈال دیا. صاحب یہ سنتے ہی یقین جانیے میرا تو جی چاہا کہ جوتا نکال کے میں اسے لیکن میں جوتا نہیں اتار سکا. کیوں؟ صاحب اصل میں ایڑیوں پر سے موزے پھٹے ہوئے تھے. خیر اب یہ واقعہ دل پر ایک نقش کر گیا کہ صاحب بتائیے، آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ فینائل ڈال دیا آپ نے باتھ روم میں. خیر چلیے اب کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شخص نظر آ جائے. اچانک مجھے ایک شناسا سا چہرہ نظر آیا. اب میں سوچتا رہا کہ بھائی کون ہے. لیجئے میں نے پہچان لیا کہ بھائی یہ تو وہی شخص ہے جو میری طرح سے رونمائی میں جاتے ہیں، شاعر پر اور کتاب پر کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. آئے الیک سلیک ہوئی، بہت شرمندہ سے تھے اور آ کے مجھ سے پہلے تو معذرت کرنے لگے. وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ دیر سے آئے ہیں، جلسہ ختم ہو چکا ہے. خیر صاحب اب دونوں میں گفتگو ہوتی رہی. ہم وہاں پر آرٹس کاؤنسل کے لان پر ٹہلتے رہے. کتاب کس کی تھی؟ آپ یقین جائیے باخدا اللہ گواہ ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ کتاب یعنی کس نے لکھی ہے، کون شاعر ہے. اب کیا ہوا، اسی یعنی کشمکش میں گویا میں نے اپنے ساتھی نقاد سے پوچھا کہ دیکھیے یہ شاعر کون ہے اور کتاب کا نام کیا ہے. تو کہنے لگے کہ للہ آپ نے تو گویا میرے منہ کا سوال چھین لیا. خیر صاحب ان کو بھی نہیں علم تھا. اب کیا ہوا، منتظمین نے گویا کرسیاں بچھانا شروع کر دی. کرسیاں بیٹھ لگ گئی، ایک کا دکا
आके मेहमानान ग्रामी तशरीफ रखने लगे। मैं और वो जो मेरे साथी नक्कात थे, गोया हम पिछली नशिस्तों पे जाके बैठ गए। अब साहब क्या होता है कि मुंतजबीन आते हैं और आके एक बैनर आवेजा करते हैं, उस पर लिखा हुआ है मेरा नाम और मेरे जो साथी नक्कात थे उनका नाम। नीचे लिखा हुआ है सना इरशाद, जर्मनी से आई हुई एक मकामी शायरा। ये तो आपने तफसील बता दी सारी। किताब का नाम क्या था? आप माफ कीजिए, मुनासिब होगा कोई और सवाल फरमाइए। नहीं नहीं, आप किताब का नाम बताइए। खैर छोड़िए, देखिए कोई और सवाल कीजिए। सर, आप उस किताब की रुनुमाई में गए थे? आप पढ़े लिखे साहब हैं, आप देखिए बहुत यानी गहरी निगाह है आपकी। यानी नाम था विसाल में हिजर। अब ये सुनते ही मेरे नीचे से गोया कुर्सी निकल गई। शायरा की किताब का, सना इरशाद की किताब का नाम विसाल में हिजर। आपके नीचे से कुर्सी निकल गई? यकीन जानिए, अगर सोफा होता तो वो भी निकल जाता। फिर आप लोगों ने क्या किया? भाई देखिए, मैं और जो मेरे साथी नक्कात थे वो बैठ गए जाके। अब क्या हुआ कि मेरे जो साथी नक्कात थे उन्होंने एक मोड़ा तोड़ा, एक कदीम सा पर्चा निकाला और कुछ उस पर तहरीर करने लगे। अब साहब मुझे तशवीश हुई, मैंने उनसे पूछा, ये इंसानी फितरत है। मैंने कहा हजरत क्या लिख रहे हैं? कहने लगे कि ये पिछली शायरा के लिए जो मैंने मकाला लिखा था उसमें इस्लामाबाद मिटाकर वहाँ जर्मनी लिख रहा हूँ। खैर साहब, अब हम बैठे रहे। आर्ट्स काउंसिल के इस असना में एक साहब तशरीफ लाए, बड़े बड़े उनके बाल, चश्मा लगाए हुए थे, हाथ में सिगरेट था और कहने लगे कि चलिए स्टेज पर। मैंने कहा भाई किताब तो दे दीजिए। तो कहने लगे कि भाई अभी प्रेस से नहीं आई है। तो मैंने कहा भाई देखिए, अपने साथी की तरफ देख के आर्ट्स काउंसिल के उन साहब से कहा कि देखिए जनाबे वाला, किताब नहीं है तो हम क्या कहेंगे, क्या आप ये तो बताइए। तो कहने लगे कि भाई जो पिछली रोनुमाइयों में जो कुछ कहते रहे हैं आप वही फरमा दीजिए। खैर साहब, हमारे नामों का ऐलान किया गया और हम दोनों हजरात जो है उठकर स्टेज की तरफ चले। अब क्या देखते हैं कि जो 4-5 उनमें से जो हजरात थे उन्होंने न जाने क्यों ताली बजाई। शायरा कहाँ थी? यकीनन कहीं ना कहीं तो होंगी, लेकिन वहाँ मौजूद नहीं थी। खैर साहब, जैसे ही तकरीब का आगाज हुआ 5 मिनट के बाद एक साहब आए, उन्होंने नमाज के वक्फे का ऐलान कर दिया और चले गए। खैर साहब, हम भी उतरे, लॉन में टहलते रहे। इसी दौरान मैंने अपने जो साथी हैं उनसे मैंने कहा कि भाई ज़रा शायरा की उम्र के बाबत दरियाफ्त कर लीजिए। तो जनाब वो गए बहुत खुशी खुशी, लेकिन वापसी में उनका लहजा बड़ा दुरुस्त था। कहने लगे कि साहब यहाँ पर तहजीब लोगों को छूकर नहीं गुजरी। मैंने कहा साहब क्या हो गया? तो कहने लगे कि बताइए। मैंने एक शख्स से इस्तफसार किया कि भाई ये जो शायरा है इनकी उम्र क्या है? तो कहने लगे बुड्ढे अपनी उम्र देख और लड़कियों की बाबत मालूमात करता है। खैर साहब, मैं भी हंसने लगा गोया। अब क्या हुआ कि आप लोग बैठ गए स्टेज? जी, स्टेज पर बैठ गए और यकीन जानिए नामों पे नाम पुकारे जा रहे हैं, नामों पे नाम। और जनाब कोई 14-15 के करीब अशखास स्टेज के ऊपर आ गए तकरीर करने के लिए। इतने ही लोग, बल्कि इससे कुछ कम, पहली सफ में बैठे हुए थे, बाकी जो था पिंडाल खाली था। खैर साहब, वो आ गए आ गए आ गए, एक नारा बुलंद हुआ। क्या देखते हैं कि वो साहिब सदर की गाड़ी आके रुकी। पहले उसमें से शायरा बरामद हुई, फिर वो सदर महफिल बरामद हुए और आकर स्टेज के ऊपर बैठ गए। खूब तालियां बजी, साहब हार फूल पहनाए गए। अब जनाब तकारीर का सिलसिला शुरू होना था, तो एकदम से हमने ये कहा कि भाई आप शुरू कीजिए तकरीब को। तो आर्ट्स काउंसिल के जो साहब थे वो फरमाने लगे कि नहीं, हम मुंतजिर हैं मेहमानाने ग्रामी के कि वो तशरीफ लाएं। चूंकि एहतजाजी जुलूस शहर में हरकत में है, तो इस वजह से लोग यहाँ आर्ट्स काउंसिल पहुंच नहीं पा रहे। थोड़ा इंतजार, थोड़ा तवक्कुफ कीजिए। हमने कहा कि साहब बिला वजह आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तकरीब शुरू कर दीजिए। जितने आ गए हैं उनमें तकरीब शुरू कर दीजिए। तो कहने लगे नहीं, हम उनका इंतजार। हमने कहा कि भाई अगर एहतजाजी की यहाँ तक पहुंचने से पहले आप इस तकरीब का आगाज कीजिए। गुफ्तगू जारी है और बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है। मिलते हैं वक्फे के बाद। जी, वक्फा ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी माशाल्लाह आपसे गुफ्तगू हो रही है, सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है। जी। मैं आपकी जगह होता ना तो मैं उठकर चला जाता, क्योंकि ना आप शायरा को जानते थे, ना आपने विसाल में हिजर पढ़ी थी और ना आर्ट्स काउंसिल वालों का सलूक आपके साथ अच्छा था। भाई यकीन जानिए, आप घर चले जाते? कहाँ चले जाते? यानी आप देखिए कि कम से कम वहाँ पर कुछ खुश शक्ल ख़वातीन तो मौजूद थी। खैर साहब,
اب کیا ہوا کہ وہاں مہمانان گرامی نے گویا آنا شروع کر دیا اکا دکا. اب وہ جتنے بھی مہمانان گرامی تھے یقین کیجئے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ صاحب صدر کے دفتر میں گویا ملازم ہے اور ان کے ذاتی ملازم. کیسے معلوم ہوا؟ بھائی وہ اس طرح سے کہ جو بھی آتا تھا وہ آ کے صاحب صدر کو ایسے سلام کرتا تھا اور پھر گزر جاتا تھا. کون تھے صاحب صدر؟ معقول آدمی تھے لیکن تھے ریٹائرڈ. خیر صاحب اب کیا ہوا کہ جو منتظم تھے وہ آئے اسٹیج پر اور انہوں نے آ کے تقریب کا آغاز کرتے ہوئے ان 14 مہمانان گرامی کا تعارف جو ہے وہ کروانا شروع کیا. تو اسی دوران یعنی ہال میں سے ایک صحافی کھڑے ہوئے کہنے لگے ان 14 کو ہم برسوں سے جانتے ہیں, اب تقریب کا آغاز کیجیے. خیر صاحب تقریب کا آغاز ہوا. ہماری حالت گویا غیر ہو گئی. کیوں؟ بھائی دیکھیے اس عمر میں کوئی ادیب جو ہے اچانک یا تو کسی کتاب کی رونمائی میں جا سکتا ہے یا پھر اچانک غسل خانے کی طرف رواں دواں ہو سکتا ہے. دیکھیے ضبط کی ایک حد ہوتی ہے اور وہ حد تقریباً پون گھنٹہ پہلے ہم پار کر چکے تھے. آپ صاحب یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم تقریباً تلملاہٹ کا شکار تھے. پہلی تقریر جب شروع ہوئی تو ہم اٹھنے لگے. صاحب صدر جو تھے جیسے ہی ہم اٹھنے لگے ہمیں دیکھ کے کہنے لگے معاف کیجئے گا, مسکرا کر کہنے لگے کہ یہ تہذیب کے منافی ہے, بد تہذیبی ہے. ہم نے کہا سنیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ سونامی کے پانی کی دھار میں تمام جو ہے یہ اسٹیج اور یہاں کے لوگ جو ہیں بہہ جائیں, تو للہ مجھے بیٹھنے دیجئے. خیر صاحب اس فقرے پر اس قدر تالیاں پیٹی ہیں کہ علمان الحافظ اسی تالیوں کے شور میں میں گویا باتھ روم کی طرف جسے غسل خانہ کہا جاتا ہے اس کی طرف رواں ہوا. گفتگو ادبی ہو رہی ہے, ایک کتاب کی رونمائی میں آپ گئے تھے, تو یہ تو بڑا ذاتی قصہ ہے. دیکھیے ذاتی قصہ نہیں ہے, یہ جو قصہ ہے یہ قدرتی ہے. اب خیر جب ہم غسل خانے میں تھے اس دوران وصال میں ہجر آ چکی تھی. پریس سے آ گئی تھی. جی ہاں. جب آپ غسل خانے سے واپس آئے اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ یعنی جو پہلے صاحب تھے وہ تقریر مسلسل میں تھے, وہ تقریر کر رہے تھے. کہنے لگے ثنا ارشاد کی شاعری میں میر کی مصیبت, غالب کی محبت اور اقبال کی وسعت ہے. یہ سنتے ہی ہم دوبارہ غسل خانے واپس چلے گئے. انہوں نے کہا یہ کہ ثنا کی جی شاعری جی میں جی میں وہی تو آپ سے عرض کر میر رہا کی ہوں. مصیبت, میر کی مصیبت, غالب کی محبت اور اقبال کی وسعت ہے. میں تو واپس غسل خانے چلا گیا. خیر صاحب جب دوبارہ غسل خانے سے میری واپسی ہوئی تو وہ جو حضرت میرے ساتھ تشریف لائے تھے تقریباً, جن کی یعنی جیب سے جنہوں نے مڑا توڑا جو کاغذ نکالا تھا جس پہ وہ اسلام آباد کی جگہ پر جرمنی لکھ رہے تھے, وہ صاحب پڑھ رہے تھے. یعنی بغیر وصال میں ہجر پڑھے ہوئے تقریر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ثنا ارشاد کی شاعری جو ہے ایسی ہے کہ بغیر پڑھے ہوئے بھی لگتا ہے کہ پڑھی ہوئی ہے. کہنے لگے کہ صاحب یہ جرمنی سے تشریف لائی ہیں اور یقین کیجئے کہ ان کی وجہ سے 10-15 جرمنز جو ہیں انہوں نے اردو سیکھنا شروع کر دی ہے. کہنے لگی آپ نے خواتین کی شاعری کو ایک نئی جہت عطا کی ہے. کہنے لگی کہ فیض احمد فیض کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو خلا رہ گیا تھا اس خلا کو ثنا ارشاد نے پر کیا ہے. یہ سنتے ہی میں بلا ضرورت جو ہے غسل خانے کی طرف روانہ ہو گیا. گفتگو جاری ہے, ملتے ہیں وقفے کے بعد. کیا کہوں آپ سے میں, وقفے سے پہلے آپ 3 دفعہ غسل خانے جا چکے. یعنی اگر آپ ان ٹوٹل اگر آپ دیکھیں گویا کہ 11 مرتبہ کے قریب جا چکا ہوں. آپ 11 مرتبہ اس پورے فنکشن جی میں ہاں گویا اس کے دوران. مگر محترم ابھی تک کسی نے ثنا ارشاد کی شاعری نہیں سنائی. کیا خوب کہا آپ نے. گویا ایک صاحب اسٹیج پر ان کے بعد تقریر کرنے کے لیے آئے. اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ وہاں پر جیسے ہی وہ اسٹیج پر آئے انہوں نے آ کے کہا کہ ابھی میرے ایک محترم دوست نے یہ فرمایا کہ ثنا ارشاد کی شاعری میں جو ہے میر کی مصیبت, غالب کی محبت اور اقبال کی وسعت پائی جاتی ہے. میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی اس کی تصدیق کے لیے ان تمام شاعروں کا یہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے
کیونکہ ثنا ارشاد کی جو شاعری ہے وہ نثری ہے۔ ارے صاحب، غضب خدا کا، یہ سنتے ہی جن صاحب نے تقریر میں یہ کہا تھا کہ ثنا ارشاد کی شاعری میں یعنی میر کی مصیبت، غالب کی محبت اور اقبال کی وسعت پائی جاتی ہے، غصے سے کھڑے ہوئے گویا انہوں نے کرسی وہاں صاحب صدر کے سامنے زور سے پٹکی اور کہنے لگے یعنی کہ اس ملک میں کسی کی تعریف کرنا جو ہے وہ جرم کے مترادف ہے۔ کہنے لگے بھائی کسی کی تعریف کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کتاب اس کی پڑھی جائے۔ آپ کی باری نہیں آئی؟ میں نے صاحب میز پر رکھی ہوئی کتاب جو ہے وصال میں ہجر اٹھائی، اور جب میں نے پہلی نظم پڑھی تو میں پھر غسل خانے چلا گیا۔ وہ نظم میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ثنا ارشاد عرض کرتی ہیں، میں نے شادی نہیں کی میں نے شادی نہیں کی مگر میرا بیٹا ہے۔ میں نے شادی نہیں کی مگر میرا بیٹا ہے، یہ بیٹا امانت ہے کسی خیانت کی، یہ بیٹا شجاعت ہے ایک شکست کی، یہ بیٹا آدھا مسلم آدھا جرمن، جس پر وارا میں نے اپنا من اپنا تن اپنا دن، یہ تھا میرا بھولا پن، میں سچی تھی وہ جھوٹا تھا، یا وہ میرا بچپن تھا، وہ جرمن تھا وہ جرمن تھا وہ جرمن تھا وہ جرمن تھا۔ صاحب یہ پڑھنے کے بعد تو میں نے اسٹیج پر گویا کچھ کہنے سے معذرت کر لی۔ اس کے بعد صاحب صدر کو ثنا ارشاد کو تاج پہنانا تھا، تاج پوشی تھی، تاج گویا چھوٹا بن گیا کچھ۔ صاحب صدر نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے اس تاج کو ثنا ارشاد کو پہنا دے۔ اب صاحب تاج چھوٹا تھا، یعنی کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے انہوں نے اسے بٹھا تو دیا، لیکن خاتون شاعرہ کے گویا ظاہر چھوٹے سائز کا بنا ہوا تھا تو تکلیف شروع ہوئی، تو صاحب صدر نے کہا اتار دیجئے۔ یوں کھینچ کے جب اتارا تو ان کی وگ بھی گویا اس تاج کے ساتھ میں آ کے میز پر پڑ رہی، اور اندر سے وہی جرمن کے روایتی چھوٹے چھوٹے بال نظر آ رہے تھے ثنا ارشاد کے۔ وہ وقت اگر میرے پاس اور ہوتا تو آپ میں گفتگو آپ کو سے جاری رکھتے۔ گفتگو کو جاری رکھتا۔ مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی بہت ہوئی۔ انعام، بہت انشاءاللہ شکریہ۔ کسی رونمائی کے جلسے میں آپ ضرور سے دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی۔ پرسوں ہی ہے آرٹس کاؤنسل میں، تشریف لائیے گا۔ آپ پھر جا رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خوش رہیے، خدا حافظ۔